ہے؟ رسول کہتے روزہ کھول لو. آپ کے سوال کا جواب آ گیا کہ آپ جس کو چاہے حلال کر دیں، جس کو چاہے حلال کر دیں. میں کہہ رہا ہوں آئے گا نا بدر میں یہی مارکا ہوا نا، بدر کا مارکا رمضان میں ہوا تھا نا. جیسے ہی مدینے سے باہر نکل کر روزہ کھول لو، افطار کر لو. کیوں؟ رسول نے حلال کو حرام کیا یا نہیں کیا؟ کھلوا دیا نا روزہ. کب روزہ حرام ہے کھول لو روزے کو. حالانکہ روزہ تو واجب تھا. اب سمجھنا ہے کہ جسے چاہے حلال جسے چاہے حرام، مگر نہیں چاہتے لوگ. یعنی اللہ کی مرضی یہی ہے، یہاں پر جو میں کہہ رہا ہوں وہی حلال ہے، اور میری بات کو نہ ماننا معصیت ہے. یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ تم پر حرام ہے معصیت. لہذا پتہ چلا رسول کی اطاعت لازم ہے، تو رسول کی اطاعت شرک تو نہیں ہوئی نا. تو پھر آپ نے کیسے کہہ دیا؟ کہتے ہیں آپ جسے حلال جسے حرام یہ شرک کرتے ہیں. شرک کہاں سے ہوا؟ اب رہ گئی بات علی اور فاطمہ کی. رہ گئی بات کس کی؟ علی اور فاطمہ کی. چلیے آیت پڑھتے ہیں، معاملہ حل ہو جائے گا. پھر اور تھوڑی سی جو بات رہ جائے گی وہ بعد میں آگے کر کے پورا کر دیتے ہیں اس بات کو. اگر رسول کی اطاعت شرک ہے، علی کی اطاعت شرک ہے، تو لائیے پھر اس آیت کا جواب. سورہ نساء کی 59ویں آیت کا جواب لائیے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرنا، صرف اللہ کی نہیں. میرے لیے اللہ کافی نہیں ہے. لکھنے میں پہلے سوچ تو لیا کرو کہ سب سے پہلے یہ نعرہ مارا کس نے تھا. پہلے سوچنے لگا اطیعوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ. بس پروردگار تیری اطاعت کر لینا کافی ہے. بات ختم ہو گیا، تجھے مان لیا، تو ایک ہے. ایسے کیسے ہوگا کہ مجھے مان لیا تم نے؟ مجھے ماننے کا معیار ہے، معیار ہے، معیار ہے. تم احسان کرنے والوں کو بھول سکتے ہو، بلکہ جب تمہارے ساتھ نیکی کرے گا اسے ڈس بھی لو گے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جس کے ساتھ نیکی کرو وہی شر. نیکی کرنے سے منع نہیں کیا، شر سے بچنے میں. تو ہوشیار رہو. ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کے ساتھ نیکی کی جائے تو جواب میں شر کرے گا. لیکن امام نے کہا بچنا، کیونکہ ممکن ہے کہ اس کا اتنا ظرف نہ ہو جس کے ساتھ تم نیکی کر رہے ہو. ممکن ہے اس کا اتنا ظرف نہ ہو کہ پلٹ کے تمہیں ڈسے. لہذا ہوشیار کرنے کو کہا گیا. تو جس اللہ نے یہ حکم دیا کہنے کا بعد خبردار، میری اطاعت کے بعد کچھ نہیں، جو بھی موقع ہو مجھے پکارنا. جانتا ہے اللہ کہ کیسے کیسے آنے والے. یوں ہی تو نہیں نکلا ہے شیطان، لاننے درگاہ ایسی تو نہیں ہوا ابلیس. نکالا گیا ہے اور کہہ کے آیا ہے بیٹھ جاؤں گا تیرے ہی راستے میں بیٹھوں گا. لوگوں سے اللہ ایک کراتا رہوں گا، یہی کراتا رہوں گا، یہی کہتے رہیے اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں. یہی سے پکڑ لوں گا انہیں، میں یہی سے پکڑ لوں گا. تو اتنی آیت نظر نہیں آئی کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کے ساتھ اطاعت کا لفظ الگ، رسول اور اولی الامر کو ساتھ ساتھ رکھا گیا. ایک اطاعت کر کے بتا دیا کہ جیسی اطاعت رسول کی ہے ویسی ہی اطاعت اس اولی الامر کی ہے. یعنی اولی الامر بھی وہ ہوگا کہ جو کہتا چلا جائے وہ رسول کا عمل بنتا چلا جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کی اطاعت یہ ہے کہ رسول کو مانا، ملائکہ کو مانا، اللہ کے حکم کو مانا. اور رسول کی اطاعت یہ ہے کہ دین کی جیسی تشریح کرے مان لے. تو رسول کی اطاعت کرنا شرک ہوگا. اولی الامر کون ہے؟ ابھی ہم بات ہی نہیں کر رہے، بس سوال کر رہے کہ اولی الامر کی اطاعت کا جو اللہ نے حکم دیا امر کے ساتھ، یعنی واجب ہے کہ رسول کی اطاعت